الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر علماء اکرام مولانا حافظ قاری امام الدین صاحب اور مولانا
मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम, मुफ्ती मुनव्वर साहब और बेंगलुरु से तशरीफ लाए हुए मेहमान खुसूसी डॉक्टर मोहम्मद अशफाक साहब और सैयद सिराज अहमद साहब, ನಗರ ಇದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವ ನಗರಸಭಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ सदस्यರು और सभी हजरात व खवातीन और मिल्लत के नौनहाल बच्चों, तलबा व तालिबात, मुझे बहुत ही खुशी हुई, मसरत हुई, शादमानी हुई, निशात और कैफ और सुरूर की कैफियत में मैं खो गया, इसलिए कि ये बच्चे जो हैं कौम के मुस्तकबिल होते हैं। यही आगे चलकर काबिल डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, एडवोकेट्स, लॉयर्स बनेंगे और असातिज़ा बनेंगे, कॉलेज के प्रिंसिपल्स बनेंगे और एंटरप्रेन्योर्स भी बनेंगे और मुख्तलिफ जिहाद में मुख्तलिफ मैदानों में खिदमत अंजाम देंगे। लेकिन इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, इनकी तरबियत बुनियाद ही से इस तरह न की जाए तो हमें खौफ और खदशा है, बल्कि यकीन है कि दीन ऑफिसों से, कॉलेजों से, महकमात से और जहां जहां ये खिदमत अंजाम देंगे वहां से उठ जाएगा। सनवाई मेरे लिए नई बात, नई जगह नहीं है। जब मैं यहाँ तालीम हासिल करता था, कॉलेज में बीए वगैरह में तालीम हासिल कर रहा था, तो उस वक्त यहाँ ईद उल फितर के मौके पर और ईद उल जुहा के मौके पर मुझे तकारीर के लिए, किताबत के लिए बुलाया जाता था। लेकिन आज मुन्ना ने, जिनको सबीउर रहमान के नाम से जानते हैं, मशवरा करके मुझे याद किया और यूं ही मैं इस गांव में पहुंचा तो देखा कि वो नक्शा ही नहीं है जो मैं यहाँ कभी एक जमाने में आकर किताबत के फराइज अंजाम दिया करता था ईदैन में, दुनिया ही बदल गया। और बड़ी खुशी की बात कि तरक्की हो रही, रोड भी बहुत उम्दा यहाँ से वहाँ पड़ गए हैं और मकानात भी बहुत सारे पुख्ता हो गए हैं और ये तरक्की की राहें जो थी उस पर गामजन है गांव। ये ऐसा ही नहीं मुमकिन, बल्कि यहाँ के जो ग्राम पंचायत के जो सदर होते हैं, मेंबरान होते हैं, उनकी जानिब से जब तक कोशिश नहीं होती, जमाना ऐसा है कि जब तक बच्चा नहीं रोता माँ दूध नहीं पिलाती, ऐसे ही जब तक ये मुतारिक नहीं होते, मुतालिबात को नहीं रखते, वहां से बजट सैंक्शन नहीं होते और यहाँ इम्प्रूवमेंट नहीं होते। मैं, हालांकि मेरा मैदान दूसरा है, मैं एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। हमारी कॉलेज पूरी रियासत भर में 3rd साइकिल में अव्वल मकाम हासिल किया था। 432 colleges are there in our state government degree colleges. In that colleges, our college has got the first place in NAC 3rd cycle, NAC A. वहां पर बच्चों की तादाद भी 450-500 हुआ करती थी। अब 500-600 बच्चों को मुझे वापस भेजना पड़ता है, इतना डिमांड। कभी वहां के
MLA का रिकमेंडेशन आता है और पड़ोस के मोहल्ले के MLA का रिकमेंडेशन आता है, कारपोरेटर का रिकमेंडेशन आता है कि हमारे बच्चों को दाखिला दो। तो इतनी बड़े पैमाने पर कॉलेज ने तरक्की की है। और परसों युवा निधि स्कीम के तहत ये ऐलान किया गया कि जो बेकार है तालीम हासिल करके डिग्री, तो उनको एक स्कीम दी गई है कि 3,000 रुपए मुशायरे के तौर पर देंगे जब तक उनको जॉब नहीं मिलता। हमारी कॉलेज से भी अप्लाई करने की बात कही गई, लेकिन मुख्तलिफ कॉलेजों में सौों की तादाद में, हजारों की तादाद में बच्चे अप्लाई कर रहे थे, लेकिन हमारी कॉलेज में नहीं। मुझसे सवाल किया गया क्यों आपकी कॉलेज से बच्चे क्यों नहीं अप्लाई किए? मैंने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये कैसी खुशी की बात है, ये बच्चे भी अप्लाई नहीं किया, 3,000 हुकूमत से मिल रहे हैं, आप महरूम करें बच्चों को। मैंने कहा कि 3,000 मिल रहे हैं हुकूमत की जानिब से, हमारे पास बच्चे 30,000 ले रहे हैं और बास बच्चे 1.25 लाख ले रहे हैं, बास बच्चे 1.5 लाख ले रहे हैं, और कोई ऐसा बच्चा बच्ची नहीं जिसको नौकरी ना मिले। हर एक को नौकरी मिली है, मुलाजिमत मिली है, और यहाँ कोई बेकार नहीं। ऐसा मैंने निजाम बनाया। तो उसकी वजह से कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं जो एलिजिबल है इस स्कीम से फायदा उठाने, इसलिए कि इससे बेहतर तौर पर वो कमा रहे हैं, आमदनी के जराये पैदा कर लिए। बहरहाल हमारे लिए यहाँ जो मौका फराहम हुआ है, मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ, इसलिए कि ये मेरा अपना इलाका है। बहुत एक जमाने के बाद, अरसे दराज के बाद मैं यहाँ हाजिर हुआ, और बच्चों ने जो उम्दा किस्म का प्रोग्राम पेश किया, मेयारी किस्म का प्रोग्राम पेश किया, और बहुत ही अच्छे लबो लहजे में तकारीर की, मुकदमे पेश किए, खिरात, हम नात वगैरह पेश किए, वो काबिले ताज़ीम है, तारीफ है और मुबारकबादी के काबिल है। मैं उन तमाम बच्चों के माँ बाप को खुसूसियत के साथ मुबारकबाद देता हूँ, और माएँ भी यहाँ बड़ी तादाद में तशरीफ लाए हैं, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और हर माँ बाप को बहुत ही ये देखकर खुशी होती है कि उनका बच्चा स्टेज पर पहुंचा है, बच्ची स्टेज पर पहुंची है और कुछ पढ़ रही है, और ये उसी वक्त मुमकिन होता है जब असातिज़ा उन पर मेहनत करे। जब असातिज़ा मेहनत नहीं करते तो इस तरह प्रोग्राम नहीं बनते। इससे मालूम होता है कि असातिज़ा तो इससे महसूस होता है, मालूम होता है, जाहिर होता है कि असातिज़ा किस कदर मेहनत कर रहे हैं बच्चों का। और मुझे ये जानकर भी खुशी हुई, बसरत हुई कि बाद बच्चे हिफ्ज़ भी कर रहे हैं, स्कूल की तालीम के साथ साथ बच्चे भी हिफ्ज़ कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, इसलिए कि बच्चों को अभी से दीन से जोड़ा जाए तो आगे चलकर एक सच्चे खादिमे कौम बनेंगे। जहां भी रहेंगे वो खिदमत खल्क का जज्बा रहेगा। वो ऐसे डॉक्टर नहीं बनेंगे जो लूट खसक करेंगे, ऐसे एडवोकेट नहीं बनेंगे जो खान को लूटेंगे, बर्बाद करेंगे, और ऐसे प्रिंसिपल या लेक्चरर्स नहीं बनेंगे जिनसे धोखा खान को होगा। और ऐसे मकाम पर IAS ऑफिसर, KS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IFS ऑफिसर, IRS ऑफिसर नहीं बनेंगे जिससे कौम को नुकसान, कौम को भी, मुल्क को भी ये फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि इनको अल्लाह व रसूल की तालीम से जोड़ा है, इनकी जबान से झूठ नहीं निकलेगा, ये हक और नाहक में पहचान के रखेंगे, और ये सच और झूठ की तमीज कर सकेंगे, इम्तियाज कर सकेंगे, और ये गलत क्या है, सही क्या है, ये पहचान सकेंगे। उसके बाद वो खिदमत अंजाम दे। मैं ज्यादा अपनी गुफ्तगू को तूल देना नहीं चाहता, इसलिए कि माहौल यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए मैं मुख्तसरन अर्ज करके अपनी बात खत्म कर देता हूँ। इसलिए कि और मौलाना है जिनको अभी
سماعت کرنا ہے. اکبر الہ آبادی بہت مشہور شاعر، تو انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے قوم کو سنوارنے سدھارنے کی بہت کوشش کی. تو انہوں نے کہا تھا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو اور چرخ پہ جھولو. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو اور چرخ پہ جھولو، پر یہ سکون بندے عاجز کا رہے گا یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. ہر میدان میں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور اللہ کی کتاب جو قرآن شریف ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے اسے نازل فرمایا ہے اسے نہ بھولو. اس کی رہنمائی میں ہم اپنے کام کاج انجام دیں گے تو ہمارے لیے یہاں بھی نجات، سکون، عافیت اور عزت کا ذریعہ بنے گا، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے سکون، راحت اور خیر اور نجات کا اور عزت کا، توفیر کا ذریعہ بنے گا. قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. ایک بچے نے سورہ فاتحہ کی بھی تلاوت کی. سورہ فاتحہ قرآن کا پہلا سورہ ہے اور اسے قرآن کا مغز بھی کہا جاتا ہے. قرآن کا پورا نچوڑ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. اور یہ سورہ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ نازل فرمایا، مکے میں بھی اور مدینے میں بھی. تو یہ سورہ شفا بھی ہے اور یہ سورہ رحمت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَنُنْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن میں شفا رکھی ہے اور رحمت رکھی ہے مومنین کے لیے. اور میں نے جو آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں بھی اللہ تعالیٰ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کا شک نہیں ہے. قرآن ابدی کتاب ہے، آبادی کتاب ہے، حتمی کتاب ہے، اور اس میں کسی طرح کی شک کی، شبہ کی، ترمیم کی، بدلاؤ کی گنجائش ہی نہیں ہے. کسی طرح کا رد و بدل نہیں کیا جا سکتا. ایک سورت تو دور کے بعد ایک آیت بھی بدلا نہیں جا سکتی. آیت تو دور کے بعد ایک حرف بھی نہیں بدلا جا سکتا، ایک لفظ بھی حرف بھی نہیں بدلا جا سکتا. حرف اور لفظ دور کے بعد اعراب بھی، زیر زبر بھی نہیں بدلایا جا سکتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے ہیں. جس طرح یہ نازل ہوا تھا اسی طرح آج بھی محفوظ ہے، اور جس ترتیب سے نازل ہوا تھا اسی ترتیب سے موجود ہے. اور یہ جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں یہ مصحف عثمانی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ترتیب دیا تھا قرآن، اور آپ نے اپنی مرضی سے ترتیب نہیں دیا تھا بلکہ اس میں اللہ کا منشا اور مرضی شامل تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی اور جس ترتیب سے اترا تھا اسی ترتیب اور ترتیب کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ترتیب دیا. اور جس ترتیب کو انہوں نے ترتیب دیا تھا اسی ترتیب کے ساتھ آج یہ بچے بھی حفظ کر رہے ہیں. قرآن کو مٹانے کی، قرآن کو بدلنے کی، اس پہ ترمیم کرنے کی، اس پہ رد و بدل کرنے کی بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی، کاوشیں کی، اور بہت انہوں نے زور آزمایا، لیکن یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ یہ ان کا کلام نہیں ہے، یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے. اسے ہم کتاب اللہ بھی کہتے ہیں اور کلام اللہ بھی کہتے ہیں. کتاب اللہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے نکالا نہیں ہو. کتاب تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں.
اور اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے تعلق سے حالانکہ اللہ ہی نے اس کو اتارا تھا لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے اور اس کو محفوظ رکھوں گا یہ نہیں کہا، بلکہ قرآن کے تعلق سے کہا کہ قرآن کو ہم محفوظ رکھیں گے۔ تو یہ قرآن سہل بھی ہے اور ثقیل بھی۔ ایک بچے نے اس کے تعلق سے تقریر کی اور بچوں نے مختلف موضوعات پر، والدین کی عظمت پر، والد کے مقام و مرتبے پر اور ماں کے مقام و مرتبے پر اور علم پر، قرآن کے تعلق سے مختلف موضوعات پر، عنوانات پر انہوں نے بہت ہی قابل قدر تقریریں، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بچے، ہم بھی ایک زمانے میں ایسے ہی تقریر اسٹیج پہ جا کے تقریر کرتے تھے۔ آج ہمیں بہت بڑے بڑے پروگرام میں مدعو کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے تقاریر کے لیے، اور دوردرشن بنگلور کے چندنا چینل پر میں پچھلے 30 سالوں سے اینکر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا ہوں اور مجھے بلایا جاتا ہے۔ ایسے اسٹیج پر ہم نے سیکھا تھا بولنا، یہاں سے بچے وہاں تک پہنچتے، کیا معلوم کہ یہ بچہ اچھا مقرر بن جائے، کسی بڑے مسجد کا امام و خطیب بن جائے یا کسی بڑے ادارے کا سرپرست بن جائے اور تقاریر کرنے کا انہیں موقع ملے تو زبردست تقاریر کے ذریعے قوم کی بھی خدمت کرے، عوام کی بھی اور ادارے کی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہی تربیت دی جاتی ہے اساتذہ کی جانب سے، اور اساتذہ یہ جو ہوتے ہیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت جدوجہد کرنی پڑتی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ خام پتھر کی طرح آتے ہیں، ایک پتھر کی تقدیر بھی سنور سکتی ہے، ایک پتھر کی تقدیر بھی سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ تو اساتذہ ان خام پتھروں کو سلیقے سے تراشتے ہیں، جہاں جہاں ٹپکتا ہے ٹپکتے ہیں، جہاں جہاں شیپ دینا ہے شیپ دیتے ہیں، اور جس نیت کا بنانا چاہتے ہیں بناتے ہیں، اور پتھر جا کر آئندہ چل کر یہ کیا بن جاتے ہیں؟ چمکتے ہوئے ہیرے موتی قیمتی بن جاتے ہیں۔ اساتذہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ اگر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو ان کے اندر ایسی قابلیت نہیں ہوتی کہ اپنے آپ ہیرے موتی بن جائیں اور ان کے اندر وہ چمک، وہ دمک، وہ روشنی، وہ نور پیدا ہو جائے ان کا۔ اس کے لیے اساتذہ کی جانب سے محنتیں کرنی پڑتی ہیں اور ماں باپ کو بھی مدارس کو باقاعدگی کے ساتھ بھیجنا پڑتا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ماں باپ کو بھی، آپ نے باقاعدگی کے ساتھ بھیجا تبھی یہ بچے قابل بنے۔ بعض جگہ یہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بہانے سے مکاتب میں بھیجنے سے اپنے ماں باپ بچوں کو روک دیتے ہیں، اور بچے بعض وقت آ کے کہتے ہیں کہ حضرت مجھے بخار ہے، چھٹی مجھے بخار ہے، چھٹی چاہیے، اور کہتے ہیں کہ میرے دادی کا انتقال ہوا۔ یہ بچہ ایسا ہی بار بار دادی کا انتقال، حضرت نے بولا، کہا کتنی مرتبہ تو دادی کو مارتا ہے، کتنی مرتبہ دادی کو مارتا ہے؟ پرسوں بولا دادی کا انتقال، پھر ایک مہینے کے بعد آ کے پھر دادی کا انتقال، کتنی دادیاں تو کتنی مرتبہ تھا؟ اب اس نے سوچا کہ بار بار ایسے ہی چھٹی پوچھتے ہیں تو حضرت کو معلوم ہو گیا ہے، اب دوسرا بہانہ بنائیں گے، پھر چھٹی پوچھا، حضرت چھٹی چاہیے، کیا بات ہے؟ دادی کی شادی ہے، دادی کی شادی ہے، چھٹی دیجیے۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے، تو بہانے بناتے ہیں، لیکن ماں باپ اگر توجہ دیتے ہیں، یہ بہانے بنانے سے بچوں کو روکتے ہیں، تھوڑی بہت دقت ہوتی ہے، اگر اسے برداشت کر لیتے ہیں تو یہی بچے ہمارے قوم کے ہیروز بنیں گے، لیڈرز بنیں گے، قائد ایسے بنیں گے جو سچی خدمت کا جذبہ رکھیں۔ ایسی نہیں، بعض ہوتے ہیں جھوٹ منہ سے سیاست کر کے اپنا پیٹ پالتے، ایسے نہیں بنیں گے۔ صحیح خدمت، جیسا کہ حضرت عمر فاروق قائد بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، خلیفہ بھی تھے اور جنتی صحابی بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت وہی سنائی تھی، اور حضرت ابو بکر جیسے بنیں گے، حضرت عثمان غنی جیسے بنیں گے، اور حضرت علی جیسے بنیں گے۔ اور حضرت علی کے تعلق سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر اور علی و باب، اور علی علم کا دروازہ۔ تو یہ مقام حاصل کر سکے، اتنے بڑے بڑے مقام نہیں تو، لیکن ویسے صفات ان کے اندر آ سکتے ہیں، یعنی کہ سچائی، امانت داری، دیانت داری،
بڑوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا، ان کا ادب کس طرح کرنا، اور چھوٹوں کے ساتھ کس طرح شفقت کرنا اور شفیق رہنا، اور رشتے داروں کے ساتھ کس طرح رہنا، اور دوسروں کے ساتھ کس طرح معاملات کرنا، اور پڑوسوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ رکھنا، اساتذہ کا کس طرح احترام کرنا، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ کس طرح رہنا، اور ان کے اندر غلطیاں ہیں اور ان کے اندر خامیاں ہیں اور ان کے اندر جھوٹ ہے اور ان کے اندر گناہ ہے اور بری عادتیں ہیں، تو ان برائیوں کو کس طرح دور کرنا، یہ بچے یہاں سے سیکھ کر وہ اپنے ماحول کو بھی بنائیں گے، اپنے گھر کے ماحول کو بھی، اپنے شہر کے ماحول کو بھی، محلے کے ماحول کو بھی، جہاں جہاں یہ کام کرتے ہیں اس ماحول کو بھی بنائیں گے، اور جن شہروں میں جائیں گے ان شہروں کا بھی ماحول بنے گا، اور وطن کے لیے بھی یہ سچے خادم قوم بنیں گے، سچے خادم ملک بھی بنیں گے۔ یہاں سے یہ بچوں کی تربیت ہوتی ہے، ان بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردوں میں بہت احادیث آپ سے مروی ہیں، بہت احادیث آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر انہوں نے یاد کر لیا، ان کو ازبر تھے، زبانی یاد تھے۔ لیکن ایسا ہی نہیں، جب وہ مکتب میں داخل ہوئے تو ایک حدیث پڑھتے تو بھول جاتے، پھر پڑھتے تو بھول جاتے، بڑی دقت ہوتی تھی انہیں احادیث کو یاد کرنے میں، پڑھنے میں مشقت ہوتی تھی، ان کا حافظہ اتنا مستحکم نہیں تھا، مضبوط نہیں تھا، اتنا اعلیٰ پیمانے کا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے میرے محبوب، اے اللہ کے حبیب سے ایک بات ہے، اجائی میں کہہ دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہتے ہیں۔ خلیل کے معنی بھی دوست ہیں، حبیب کے معنی بھی دوست ہیں۔ خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ خلیل وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے، دوست وہ خود اللہ سے محبت کرتا ہے۔ حبیب وہ ہے اللہ خود اس سے محبت کرے۔ اللہ سے محبت کرنا اور اللہ خود آ کر محبت کرنا، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ اسی لیے آپ کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ بادل خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احادیث یاد نہیں ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں پہنچ کر عرض کیا کہ اے میرے محبوب، اے اللہ کے حبیب، مجھے آپ تعلیم دیتے ہیں، بہت ساری احادیث بیان کرتے ہیں، بہت ساری نصیحتیں آپ بیان کرتے ہیں، بہت ساری درس کی اور عبرت کی باتیں ہمیں بیان کرتی ہیں، قرآن شریف کے تفاسیر آپ بیان کرتے ہیں، بہت عمدہ کارآمد باتیں جو ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے میں مددگار اور معاون ثابت ہوگی، ایسی باتیں آپ کرتے ہیں، لیکن مجھے یاد نہیں ہوتی، میں بھول جاتا ہوں، میرا حافظہ اتنا مضبوط ہو، مستحکم نہیں ہے، میں کیا کروں؟ کچھ کیجیے اس سلسلے میں۔ تو اللہ کے رسول آقائے تاجدار مدینہ، فخر بنی یہ آدم، سرور کونین، شافی محشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، پریشان نہ ہو، غم نہ کرو، بے چین نہ ہو، آپ کی اس طرح کی کیفیت میں نے محسوس کر لی ہے، آپ کے اندر جو بے چینی ہے میں نے دیکھ لی ہے، اب مجھے پتا چل گیا، اپنی چادر یہاں بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر مبارک بچھائی تو آپ اپنے طور پر کچھ یہاں سے لے کر وہاں ایسا محسوس ہو رہا تھا کر رہے ہیں، کچھ اس میں ڈال رہے ہیں، چادر مبارک میں کچھ چیزیں عنایت کر رہے ہیں، عطیہ کر رہے ہیں، تحفے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ، اس
चादर को तह कर लो, फोल्ड कर लो और रख लो। आपने उस चादर को रख लिया, हालांकि जाहिरी तौर पर कुछ भी उसमें नहीं था। हमारी आंखें कुछ भी नहीं देख रही थी उस चादर मुबारक में। ऐसा तो कपड़ा था, ऐसा ही खाली कपड़ा उठाया गया। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हम खुली आंखों से हर चीज का नजारा नहीं कर सकते। जो सूफिया इकराम है वो चीजों को आंखों को बंद करके देख लेते हैं, वहां तक देखते हैं जो आम आदमी नहीं देख सकता। तो हजरत अबू हुरैरा की उस चादर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म और हिकमत की बातें डाली थी और वो तोहफे अता किए थे, और उसके बाद उन्हें आपने बहुत ही हिफाजत से रखा। और उसके बाद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरा ज़हन ऐसा हो गया, मेरा हाफिजा इतना मजबूत हो गया, और मुझे जो भूलने की आदत थी वो इस तरह तब्दील हो गई कि मुझे हर एक चीज याद हो गई। हर एक हदीस मेरे ज़हन में पत्थर की लकीर की तरह नक्श हो गई। जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते मेरे ज़हन और दिमाग पर और दिल पर नक्श हो जाता। अब मैं भूल नहीं सकता था वो बातें। एक मर्तबा आजमाने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात के बाद एक बादशाह अब्दुल मलिक ने हज़रत अबू हुरैरा को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दरबार में बुलाया और बुलाकर अर्ज़ किया कि कुछ अहादीस पेश करें। और उसने एक वक्त को मुकर्रर कर दिया कि आप पर्दे के पीछे रहना और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अहादीस बयान करेंगे उनको छुप कर, ये नजर नहीं आना चाहिए अबू हुरैरा को जो आप काम कर रहे हैं, छुप कर लिख लेना। जो बयान करेंगे तमाम को लिख लेना। किसने कहा? अब्दुल मलिक ने शख्स को कहा, क्या लिख लेना? अबू हुरैरा जो अहादीस पेश करेंगे। तो आपने 100 अहादीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई पेश की, 100 अहादीस एक ही रफीक। और उसके बाद वो चले गए, सब खुश हो गए, महफिल बर्खास्त हो गई। एक साल के बाद बादशाह ने फिर महफिल सजाई और सजा कर अबू हुरैरा को फिर से मदद किया और कहा कि अहादीस सुना। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 100 अहादीस फिर से सुनाई और उन्हीं अहादीस को सुनाया था जो पिछले साल उन्होंने सुनाई। हालांकि उससे भी ज्यादा अहादीस याद थी, लेकिन मुझे अहादीस आपके वहां सुनाई। और वो जो शख्स और जिस तरतीब से सुनाई थी उसी तरतीब से सुनाई, जिस अंदाज से सुनाई थी उसी अंदाज से उन अहादीस को सुनाई। वो शख्स जिसने नोट किया था उन अहादीस को 1 2 3 4 5 100 तक उसी तरतीब के साथ वो देखता जा रहा है और उन्हीं अहादीस को उन्हीं अल्फाज के साथ, किसी में कोई तब्दीली नहीं, थोड़ा रद्दो बदल नहीं है, थोड़ा भी उसमें झूल नहीं है, थोड़ा भी खामी नहीं है। इस अंदाज से आपने फिर से 100 अहादीस सुनाई। और बादशाह ने उस फर्द को बुलाया जो छुप के लिख रहा था और उसमें टाली किया तो कोई झोल नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई तब्दीली नहीं। बादशाह को ताजुब, कुरान तो हिफ्ज़ होता है, उसमें तब्दीली नहीं। अहादीस ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, आपका अतिया था, आपका तोहफा था। तो अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को शर्फ कबूलियत अता करते हुए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिमाग और दिल में वो हदीसें नक्श कर दी थी। तो ये बात बहरहाल छोटे छोटे बच्चों ने बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम पेश किए, बहुत उम्दा तकारीर भी की और बहुत ही मेयारी बातें भी और काम। और हालांकि इतने इतने खत के बच्चे छोटे छोटे, अभी बात करना भी नहीं आता, क्या वजह क्या कोशिश पढ़नी की तो ऐसे बच्चे तकरीर अच्छी, सूरतें अच्छे, असातिज़ा मेहनत किए, असातिज़ा
محنت کی ہے. کبھی میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا مفتی صاحب آپ کو بھی. اور مجھے پتا چلا کہ امام الدین صاحب مولانا ان کی نگرانی میں سرپرستی میں مدرسہ چل رہا ہے. وہ ہمارے مدرسے میں کاٹ پالے میں ہمارا مدرسہ چل رہا تھا احیاء العلوم کے نام سے. تو وہاں مدرس تھے, 300 بچے ایک ساتھ ایک وقت میں پڑھتے تھے. اور ہمارے مدرسے کا جو جلسہ ہوتا تھا وہاں بھی میں بہت ہی محنت کر کے بچوں کو تیار کرتا تھا. وہی بچوں کو دوردرشن میں بھی پروگرام کے لیے پیش کرتا تھا اور وہ بچے بھی بہت اونچے مقام پر پائے. اور مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ اس گاؤں سے بہت سارے بچے جو میرے ساتھی عتیق ہیں ان کے بیٹے بھی ڈاکٹر اور ان کے بھائی بھی ڈاکٹر اور بہت سارے بھی بہت اونچے عہدوں پر ہیں اور اچھے کاروبار کر رہے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے. اور جہاں وہ دنیاوی طور پر اپنے لائن کو اپنے کاروبار کو سنوار رہے ہیں, اپنی زندگیوں کو تو رونق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنی اولاد کو بھی یہاں وہ دین کی تعلیم کے ذریعے سنوارنے کی, نکھارنے کی اور ان کے اندر علم کا نور بھرنے کی کوشش کریں. میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام افراد کے لیے. اور ایک بات سن کر مجھے اور بھی خوشی ہوئی. منا نے کہا کہ یہاں اسکول اردو اسکول بند ہونے والی تھی. آج کل تو ایک کامن ہو گیا ہے, بہت سارے اسکول بند ہو جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری غفلت, ہم اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے. اس کے لیے ایک سچا خادم ہونا چاہیے. انہوں نے سچی خدمت کر کے اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو لے کر اس اسکول کو باقی رکھا. آج ان کا کہنا کہ 50 بچے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اسکول باقی ہے. میں اس پر بھی مبارکباد دیتا ہوں, بہت بڑی بات ہے. تو اس طرح یہ اصل خدمت ہے, یہ اصل ہمارے اندر جو جذبہ ابھرتا ہے تو ہم اس جذبے کو صحیح طور پر قوم کے لیے, قوم کی خدمت کے لیے وقت کرتے ہیں تو وہاں ترقی کی راہ ہے. جہاں علماء کا علم, مالداروں کا مال اور صاحب فکر و نظر کی نظر اور اہل کمال کا کمال لگتا ہے تو وہاں ترقی کی راہیں ہموار ہوتی. تو میں یہ سرواری میں ایک چیز محسوس کر رہا ہوں اور تمام اپنی بہنوں ماؤں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی اور ان کے والدین کو اور سرپرستوں کو جو کام کر رہے ہیں. اور بھی ایک مخالف کو آپ کو سمجھا ہے, میں زیادہ دور نہیں دینا چاہتا. میں سمجھ گیا کہ یہاں جو بے چینی ہے, یہ بے چینی اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ میں اپنے بات کو سمیٹ لوں. اور گھڑی کی سوئیاں بھی اجازت نہیں دیتی اس لیے کہ مجھے پھر سے بنگلور کو سفر کرنا ہے. کل صبح مجھے کالج میں 8 بجے بلکہ 7:30 بجے رہنا, اس لیے کہ KS کا ایگزام, KS جس سے جو آفیسرز بنتے ہیں, KS تحصیلدار وغیرہ EAC وغیرہ بنتے ہیں, اس کا ایگزام ہمارے کالج میں سینٹر ہے. تو اس کا انتظام بھی کرنا ہے اور مجھے زیادہ دوسری ذمہ داریاں بھی نبھانی پڑتی ہیں. تو بہرحال میں بھی مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے کہ یہاں اس طرح کرسیوں پر بیٹھا کرتا, آج کرسی بدلی ہے. یہ تمام علم ہی کا فیض ہے اور یہ علماء اکرام کی صحبت کا نتیجہ ہے اور ان کی تربیت کا یہ نتیجہ ہے کہ میں کچھ بول پایا ہوں. میں تمام کو مبارکباد دیتا ہوں, تمام کا بصمیم قلب ممنون ہوں, مشکور ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس لاحق اور قابل سمجھا کہ میں آپ کے گاؤں میں حاضر ہوں, کچھ عرض کروں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.